بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے تحت جس آخری روایت کو بیان کرتے ہیں اس روایت کے ضمن میں روایت کے ختم ہونے کے بعد اخیر میں فرماتے ہیں قال ابن ابی الزناد عن ہشام عن ابیہ قال قال لي سعید بن زید دخلت على النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس تعلیق کو امام بخاری نے یہاں پر کیوں ذکر کیا؟ جب روایت ختم ہو گئی فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أرضين تو بات ختم ہو گئی، آگے چلے جاتے، لیکن امام بخاری نے بجائے اس کے کہ آگے چلے جاتے ایک تعلیق اپنی اس کتاب میں ذکر کی اور فرماتے ہیں قال ابن ابی الزناد عن ہشام. ابن ابی الزناد عبد الرحمن بن عبداللہ ان کا نام ہے. انه اشتهر بابن ابی الزناد واسمه عبد الرحمن بن عبد اللہ. ان کا نام عبد الرحمن ابن عبداللہ ہے، البتہ ابن ابی الزناد سے مشہور ہو گئے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابن ابی الزناد نے کہا عن ہشام، ہشام سے، عن ابیہ وہ اپنے والد سے، قال لی سعید بن زید کہ مجھ سے سعید بن زید نے کہا. اس کے ذریعے سے امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سعید بن زید اور راوی عروہ ان کے درمیان لقاء ثابت ہے. تو ثبوت لقاء کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت سعید بن زید اور ان سے روایت کرنے والے حضرت عروہ ابن زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان لقاء ثابت ہے. کیسے لقاء ثابت ہوتی ہے؟ عن ابیہ قال لی سعید بن زید. اس سے قبل والی روایت میں کیا ہے؟ عن ابیہ عن سعید بن زید بن عمرو بن نفیل. وہاں پر ایسا نہیں ہے عن ابیہ قال لی نہیں، اور یہاں پر ابو الزناد کی سند کے ساتھ جو ہے وہاں پر کہا قال لی سعید. تو یہ جو فرما رہے قال لی سعید، اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ لقاء عروة بن الزبیر عن راوی الحدیث الصحابی الجلیل سعید بن زید. اسی لیے محشی نے لکھا ہے اراد بهذا التعلیق بیان لقاء عروة سعیدا وتصریح سماعه منه الحدیث المذکور. کہ اس سے دو چیزیں ثابت ہوئی. ایک چیز تو یہ ثابت ہوئی کہ حضرت عروہ اور حضرت سعید کے درمیان لقاء ثابت ہوا. دوسرا، اس روایت کو حضرت عروہ براہ راست حضرت سعید سے نقل کرتے ہیں. اصل میں امام مسلم، امام بخاری اور جمہور محدثین ان کے درمیان روایت عنعنہ کا اختلاف آپ پڑھ چکے ہیں کہ صیغہ عنعنہ سے جس روایت کو نقل کیا جاتا ہے وہ کس قسم کی ہوتی ہے اور اس میں کیا شرائط ہے. اس میں سب سے شدید اختلاف امام بخاری اور امام مسلم کے درمیان پایا جاتا ہے، بین الشیخ و تلمیذہ، استاد اور شاگرد کے درمیان. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صیغہ عن سے روایت کی صورت میں حضرت امام مسلم یہ فرماتے ہیں کہ امکان لقاء کافی. کیا کافی ہے؟ اور امام بخاری فرماتے ہیں امکان لقاء نہیں چلے گا، ثبوت لقاء ضروری. کیا ضروری ہے؟ اب انہوں نے اس اصول کو اختیار کیا تو اب
اب چونکہ اس سے قبل والی روایت میں صیغہ عنعنہ سے آ رہا ہے، اب صیغہ عنعنہ سے جو بات آئی تو اب اس کے بارے میں شک ہے کہ لقاء ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، صرف امکان لقاء ہے یا ثبوت لقاء ہے. تو اس وجہ سے آپ نے ابن ابی الزناد کی اس تعلیق کو ذکر کیا جس میں لقاء ثابت ہے، جس میں عنعنہ سے روایت کے باوجود بھی قال لی کہہ کر حضرت عروہ ابن الزبیر اپنے لقاء کو اور براہ راست اس روایت کے سماع کو کیا کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. اس وجہ سے امام بخاری نے اس تعلیق کو یہاں پر ذکر کیا. عن ہشام عن ابیہ قال لی سعید بن زید دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. اور پھر اس کے بعد کا جو کلام ہے چونکہ وہی ہے جو حضرت سعید نے اسے پہلے ذکر کیا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القيامه من 7 ارضین. لہذا اس بنا پر آپ نے اس پورے متن حدیث کو یہاں پر دوبارہ مکرر ذکر کیا نہیں، اس لیے کہ لا حاجت الیہ، یہاں پر دوبارہ اس کو مکرر لانے کی ضرورت محسوس ہوئی نہیں، کیونکہ ابھی ہی وہ گیا تھا اور مزید کوئی فائدہ اس سے مل نہیں رہا تھا. اس لیے امام بخاری نے صرف امکان لقاء کے احتمال کو ختم کرنے کے لیے ثبوت لقاء کو بین الراویین ثابت کرنے کے لیے اس تعلیق کو یہاں پر ذکر کیا. باب فی النجوم. اب اس کے بعد 7 ارضین کے بعد امام مسلم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کر رہے ہیں نجوم کے سلسلے میں کہ اللہ رب العزت نے ستاروں کو کیسے پیدا کیا، یعنی ستاروں کو کیسے بنایا، اس کی تفصیلات کیا ہے. اگرچہ کل جن تفصیلات کو ہم نے پڑھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین بھی من جملہ ستاروں کے ایک ستارہ ہے، زمین بھی من جملہ ستاروں کے ایک ستارہ ہے، اس لیے کہ اس کے تکونات پر جو ہم نے البتہ اتنا فرق ہے کہ دیگر تمام کے تمام ستارے ناقابل رہائش ہے للحیوان، اور زمین یہ قابل رہائش ستارہ ہے. سورج پر کوئی نہیں رہ سکتا ہے، اس کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا ہے، اس لیے کہ اتنی حرارت اپنے اندر لیے ہوئے ہیں کہ کوئی مائی کا علاج پہنچ کے تو دکھائے. چاند ہے، چاند پر بھی انسان زندگی نہیں گزار سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر آکسیجن نہیں، اور بھی زندگی گزارنے کے بہت سارے ایسے اسباب جس کی ضرورت ہے انسان کو وہ وہاں پر نہیں پائے جاتے، اس لیے وہاں پر انسان زمین پر ٹک نہیں سکتا ہے آکسیجن نہیں ہونے کی وجہ سے. اس کو سہارے سے چلنا پڑتا ہے. کیسے چلنا پڑتا ہے؟ سہارے سے چلنا پڑتا ہے. اب چاند پہ گئے یا نہ گئے وہ ایک الگ بحث ہے کہ خود ان کے یہاں پر جھگڑا ہے، کوئی بولتا ہے گئے، کوئی بولتا ہے نہیں گئے، کوئی کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر شوٹنگ کر کر کیا کر دیا انہوں نے، ڈال دیا ہے، کچھ گئے ہوئے نہیں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ بھائی گئے ہیں. بہرحال تو اب یہاں پر آگے بیان کر رہے ہیں النجوم کے بارے میں. قرآن کریم نے نجوم کے سلسلے میں بہت ساری آیات کی طرف اشارہ کیا ہے. امام بخاری بھی اپنی اسی ترکیب کے مطابق النجوم کے سلسلے میں جو آیات ہیں ان آیات میں سے چند آیات کو اور چند آیات کے ٹکڑوں کو ذکر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے اس کی تفسیر کے سلسلے میں جو آثار اور جو اقوال منقول ہے اسے ذکر کریں گے. بہرحال ایک مقالہ گزرا کل فلسطین کے ایک باحث کا، جس میں انہوں نے کل والی جو ہماری بحث ہے اس کو اور اچھے انداز میں سمجھایا ہے. مظلم، حرارة عالية، ضغط عالي، يستحيل لإنسان أن يصل إلى هذه الأعماق. نعم. ويستحيل إنسان أن يتخيل نفسه يعيش فيها. سبحان الله. سبحان النبي صلى الله عليه وسلم له تعبير دقيق صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الحديث. نعم. المتفق عليه. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی نے ایک بارش کی زمین کسی سے لے لی تو اس کو
توق بنا کر زمین کیا کر دی جائے گی؟ پہنا دی جائے گی. تو کہا وہاں پر حضور نے سبع ارضین کا ذکر کیا ہے اور آج کی تحقیقات اس سبع ارضین کو تسلیم کر رہی. جی ہاں. قيد شبر نعم. قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين كأنه دخل في هذا الظلام وهذه الحرارة العالية في الأرض السابعة يطوق. آج کے زمانے کے اعتبار سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی حیثیت اختیار کر گیا اور آپ کے رسول صادق ہونے پر دلیل بن گیا کہ اب تک کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ طبقات 7 زمین کے ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن اب یہ ثابت ہو گیا کہ ان للارض طبقات 7 کہ زمین کے 7 طبقات ہے، جس کو آج کے جدید سائنس نے کیا کیا ہے؟ تسلیم کیا. كان الصخر في باطن الأرض يلتهب، الصخور تلتهب، فكيف بإنسان الله سيطوقه يضعه كأنك تعيش في داخل هذه الطبقات 7 في المركز. فرما رہے ہیں کہ ہم یہ زمین ہمارے لیے قابل رہائش ہے. کب قابل رہائش ہے؟ جبکہ ہم نے دیکھا کہ اس زمین کے اندرون کی جو اخیر کی جو تہ ہے تقریباً 2 سے 3 تہ، وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ انگارے کی طرح ہے. حرارت اپنے اندر لاکھوں یعنی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں درجہ حرارت دیے ہوئے اپنے اندر ہے. اس کے باوجود بھی انسان اس کے اوپر اچھے سے زندگی گزار سکے، اس کے لیے اللہ نے کیا نظام بنایا کہ پتھروں کی تہ بنائی 2 3 3 اور ان پتھروں کی تہ بنانے کے بعد اوپر زمین کو رکھا تاکہ اس میں ایک تو زمین پر انسان کے بسنے کے لیے زمین کے اندرون میں ان گرم حصے کا ہونا بھی ضروری، اور وہ گرم حصہ اگر پتھر کی چٹان اس کے درمیان نہ ہوتی تب بھی انسان کے لیے اس کے اوپر رہنا ممکن نہ ہوتا. اب اتنی تفصیل جاننے کے بعد بھی اگر انسان ایسا کہے کہ زمین خود بخود بن گئی تو اس انسان سے بڑا بیوقوف اور کون ہو سکتا ہے؟ کیا اتنی مرتب اور منظم اور اتنی سسٹمیٹک بنائی ہوئی زمین اور ستارہ کیا یہ خود بخود بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. حيث الحرارة العالية والضغط العالي الذي يحطم أي شيء، حذر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. رواه البخاري. نعم. البخاري. نعم. ويثبت هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في دعوته. لماذا؟ لأنه أشار إلى طبقات تطوق الإنسان، وهذا يرجح أن هناك أرض واحدة وليس 7 كواكب كما ذهب بعض المفسرين أو المفكرين. نعم. إذا لدينا أرض واحدة، لدينا ملايين الكواكب ومليارات الكواكب شبيهة في الأرض، ولكن الأرض هي 7 طبقات. أشار إلى ذلك القرآن عندما قال الله الذي خلق 7 سماوات طباقا، أي سورة الملك. الله الذي خلق 7 سماوات طباقا، لا، ومن الأرض مثلهن. وہ بھی کبھی کبھی اس حرارت کی وجہ سے ابلنے لگتی، تو اگر وہ تہ نہ ہوتی تو کیا حال ہوتا؟ دي الآية رقم 3 في سورة الملك. الآية الأخرى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، سورة الطلاق. نعم. 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. نعم. طيب من أنبأ النبي صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم والسلام أن طبقات الأرض 7؟ نعم. وكيف علم بأن العلماء سيختلفون كثيرا على عدد هذه الطبقات، ولكن في النتيجة سيصلون إلى رقم 7؟ لا سيما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 7 طبقات کے بارے میں بیان کیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلا؟ ظاہر سی بات ہے وحی کے ذریعے سے، ورنہ انسان تو کسی زمانے میں کہتا تھا کہ 2 ہے، پھر بولتا ہے 3 ہے، اور پھر اب اخیر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ 7 ہے. تو جہاں پر انسان 1400 سال کے بعد ساری قسم کے آلات ایجاد کرنے کے بعد پہنچ رہا ہے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی آلے اور بغیر کسی چیز کے کیا ہو گئے؟ پہنچ گئے. أن كل ذرة من ذرات الكون أيضا تتألف من 7 طبقات. يعني هذه حقيقة علمية. یہ صرف یہ نہیں، عجیب دنیا اتفاق ہے. یہ اصل میں ڈاکٹر عبدالدائم الکحیل کر کے ہیں،
رقم 7 نمبر کو یہ بڑی اہمیت دیتے ہیں، تو کبھی اس میں مبالغہ بھی کرتے ہیں یہ بہت ساری چیزوں میں. ابھی جیسے بولیں گے کچھ چیزیں بالکل بہت مناسب ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت کو رقم 7 سے انسیت ہے، جیسے آسمان کی ساتھ، زمین کی ساتھ، اور بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں ذکر کریں کہ وہ 7 ہے. تو اب وہ کیا فرما رہے ہیں کہ کائنات میں جو ذرہ ہے، جو جیسے کہیں سے دھوپ اگر یہ ہو تو آپ دیکھتے چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے، کہا وہ دکھتا ہے ذرہ، مگر وہ بھی 7 چیزوں سے کیا ہوتا ہے، بنا ہوتا ہے. تو کہا صرف زمین کے 7 طبقات اور آسمان کے 7 طبقات نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے اندر 7 طبقات لیے ہوئے ہیں. وهنا القرآن الكريم سبق العلم الحديث والسنة النبوية المطهرة. سبق العلم الحديث بهذه الحقيقة العلمية. 7 نعم في طبقات الأرض وفي طبقات السماء. نحن لا نرى طبقات السماء، ولكن نستطيع أن نرى طبقات الذرة 7. كل ذرات الكون تتألف من 7 طبقات، حتى إن الرقم 7 يدخل في حياتنا وفي عباداتنا. الطواف 7 أشواط، الصلاة على 7 أعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأشياء كثيرة يدخل فيها الرقم 7 ليؤكد لك الله ماذا قالت تتمة الآية: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. اللہ اس کو کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، اس کا علم ہر چیز کو جانتا ہے. ظاہر سی بات ہے جو بنانے والا ہے اس کو اگر علم ہر چیز کا احاطہ نہیں ہوگا تو کس کو ہوگا؟ اگر ٹیلر آپ کا کرتا سی کر دیتا ہے تو اس کو معلوم ہوگا نا کہ کٹنگ کیسے کرنا، اس کو معلوم ہوگا کہ کہاں پر کیا سیا، اس کو معلوم ہوا کہاں پر مشین خراب ہو گئی تو کیا بگڑ گیا. ہر چیز اس کو چھوٹی چھوٹی چیز کیا ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے. تو کہا کہ انسان جب چھوٹی سی چیز کو بناتا ہے تو اس کی ہر چیز کا علم ہوتا ہے. تو اللہ نے کائنات کو بنایا تو کیا کائنات کی ہر چیز کا اللہ کو علم نہیں ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے. اور اللہ نے قرآن اور حدیث میں جو تفصیلات بیان کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اندھادھند کائنات کو بنایا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے پورے اپنے علم اور اپنی بصیرت کے ساتھ اس کائنات کو سجایا ہے. والآية الأخرى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أيضا من العجائب أيضا الدكتور من عجائب القرآن التي تثبت صدق ما جاء فيه أن كلمة جهنم تكررت 77 مرة من مضاعفات الرقم 7. ولو بحثنا عن عبارتي 7 سماوات، السماوات ال7 نجدها اور 7 آسمان کا 7 ہے، ایسا قرآن میں 7 مرتبہ ہے. جہنم کا تذکرہ قرآن کریم میں 77 مرتبہ آیا ہے. قد تكررت 7 مرات في القرآن الكله، فسبحان خالق السماوات ال7 والأراضين ال7. سبحان الله. جهنم لها 7 أبواب. نعم. أيضا وذكرت في القرآن 77 مرة. نعم. والسماوات عددها 7 وذكرت في القرآن 7 مرات. يعني ارتبط ذكر الرقم 7 بالسماوات في القرآن كله 7 مرات في 7 آيات. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. نعم. يشهد هذا كله يشهد على صدق نبوة وكلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث مبارکہ ہے اس کو الاعجاز العلمی فی الاحادیث النبویہ کہا جاتا ہے. اعجاز علمی 2 طرح کا ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک معجزہ، سائنسی معجزہ جس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں. تو سائنٹیفک جو معجزہ ہے اس کو 2 طریقے سے لوگوں نے جمع کیا ہے. بعض حضرات نے لکھا ہے الاعجاز العلمی فی القرآن الکریم. قرآن کریم میں اعجاز علمی کی کیا حیثیت ہے، قرآن کی سائنسی تفسیر کی کیا حیثیت ہے. دوسرا الاعجاز العلمی فی سنت نبویہ، سنت نبویہ میں اعجاز علمی کی کیا حقیقت ہے اور کتنی احادیث اس سلسلے میں کیا ہوئی ہے، وارد ہوئی ہے. ابھی پڑوسی ملک کے کسی صاحب نے کتاب لکھی ہے بخاری اور مسلم میں وارد احادیث میں سائنسی انکشافات. تو انہوں نے اچھا عجیب کام کیا کہ کون کون سی حدیثیں ایسی ہیں جو اس وقت کی سائنسی چیزوں کے اوپر کیا کر رہی ہے، نشاندہی کر رہی ہے. وہ پریزنٹیشن کرو، یہ دیکھو اس میں اور اچھے انداز میں انہوں نے سمجھایا ہے
دیکھو اس میں اسماء طبقات الارض السبع بالترتیب مع الصور، یہ کسی فلسطینی باحث نے تصویر کے ساتھ میں اس کو کہ کون سے طبقے کو کیا کہا جاتا ہے. پہلے تو اوپر جو اس کی تصویر دی ہے، یہ جو تصویر دی ہے یہ اسی کلر کے ساتھ ہے. یہ جو طبقات ہیں زمین کے وہ اسی کلر کے ساتھ ہے، یعنی یہ جو اوپر جو دکھ رہا ہے بالکل جس پر ہم ہیں یہ آسمانی کلر جیسا ہے. اور پھر اس کے بعد جو طبقہ ہے وہ اسی کلر کا ہے، کتھئی کلر کا ہے. پھر اس کے بعد کا جو طبقہ ہے وہ کیسا ہے، گرین کلر کے قریب قریب. پھر جیسے جیسے نیچے جاتا ہے اور پھر وہاں پر بالکل اخیر میں جا کر انگارے کی طرح ہو جاتا ہے. یعنی زمین کا سارا چارجنگ سسٹم ہے. وہ کیسا سسٹم ہے، زمین کا پورا چارجنگ سسٹم اللہ نے، جیسے گھر میں بیٹری ہوتی ہے، انورٹر ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں جنریٹر ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. تو یہ زمین کا جنریٹر، وہ اس کو زمین کا پاور ہاؤس بولو، وہ پورا جو آپ کو پیلا دکھ رہا ہے وہاں سے یہ ساری زمین کو انرجی کیا ہوتی ہے، سپلائی ہوتی ہے. یہ فلٹر ہو کر اوپر آتی ہے، فلٹر ہو کر کیا ہوتی ہے، اوپر آتی ہے. اور پھر انسان کی زندگی گزارنے اور حیوانوں کی زندگی گزارنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں، مہیا ہوتے ہیں. جی ہاں، تو انہوں نے لکھا ہے تتعدد اسماء طبقات الارض من حيث المسمى وحجم كل واحدة من هذه الطبقات وكذلك تختلف مكونات كل طبقة عن الأخرى. وتعد الطبقة الأولى من كوكب الأرض من الخارج القشرة الأرضية. جو اس کا پہلا جو طبقہ ہے کیا کہتے ہیں، القشرة الأرضية، یعنی زمینی چھلکا، جس کا بولیں گے ہم زمینی چھلکا. والمكونة أغلبها من التراب، یہ جو زمین کا اوپری القشرۃ الارضیہ ہے یہ کیسا ہے، مٹی کا ہے. الطبقۃ الانسب، یہی زیادہ مناسب ہے للحیات علیہا، اس پر زندگی گزارنے کے لیے. اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو اس پر زندگی گزاری نہیں جا سکتی تھی. اگر اللہ اس کو الٹ کر دیتا، نیچے والے کو اوپر کر دیتا، تو ہزاروں لاکھوں درجہ حرارت اس میں پائی جاتی، کیسے زندگی گزارتے؟ کیونکہ اللہ نے اس کو ایسا بات. وكانت بداية معرفة علماء الأرض والجيولوجيا قديما أن كوكب الأرض يتكون من 3 طبقات، ولكن مع التطور العلمي والتكنولوجي اكتشف العلماء أن عدد طبقات الأرض تتكون من 7 طبقات. ولكن المفاجأة كانت أن القرآن الكريم ذكر عدد هذه الطبقات في بداية آية رقم من سورة الطلاق في قوله تعالى الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. وكذلك أتاح لهم هذا التطور من معرفة سمك وتركيبه كل طبقة من هذه الطبقات ال7. إذ تأكد لنا قرآنيا وعلميا أن الأرض تتكون من 7 طبقات، وأن توافق القرآن مع الحقائق العلمية الصحيحة وعدم تناقضها وشكل إعجازا قرآنيا عظيما. یہ دیکھو اس کو اور اچھی تصویر سے ان کو سمجھایا ہے. یہ اوپر لکھا ہے نا، جو جہاں پر درخت بنایا ہے وہاں پر لکھا ہے طبقۃ القشرۃ الارضیہ. طبقۃ القشرۃ، دیکھو یہ سب سے پتلا یعنی سب سے کم درجہ اسی کا ہے. کتنا ہے وہاں لکھے، سامنے لکھا ہوا ہے 100 کلومیٹر کی گہرائی میں. کتنی گہرائی میں ہے؟ 100 کلومیٹر کی گہرائی میں. اس کے بعد الطبقۃ الصخریہ، یہ کیا ہے؟ الطبقۃ الصخریہ. اس کے بعد جو دوسرا درجہ ہے وہ کتنا ہے؟ 400 کلومیٹر ہے. کتنا کلومیٹر کا ہے؟ یعنی 400 کلومیٹر گہرا. 400 کلومیٹر کیا ہے؟ گہرا. پھر اس کے بعد طبقۃ القاریہ. تیسرا طبقہ کون سا ہے؟ طبقۃ القاریہ. یہ تیسرا طبقہ ہے جو تقریباً 660 کلومیٹر پر مشتمل ہے. جو کتھئی کلر کا دکھ رہا ہے نا، تو کتنے پر مشتمل ہے؟ 660 کلومیٹر کی اس میں، اور کس کے کیا کہتے ہیں، گہرائی میں، ڈیپ میں ہے وہ. اور اس کے بعد ہے طبقۃ الوشاح العلوی. طبقۃ الوشاح العلوی اس کا نام دیا ہے، جس کو الطبقہ الصخریہ بھی کہتے ہیں. کہ اس کے 2 حصے ہیں. ایک ہے وشاح علوی، یعنی جو اوپر کا حصہ ہے پتھر کے جیسا وہ، اور دوسرا پتھر کے جیسا اندرونی حصہ ہے. تو پتھر کے جیسا جو اوپری حصہ ہے
اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو وہ کتنے کلومیٹر پر ہے؟ وہ 2900 کلومیٹر پر ہے. اس کی گہرائی کتنی ہے؟ 2900 کلومیٹر کی گہرائی پر ہے. اور پھر اس کے بعد طبقۃ الوشاح السفلی، اس کے بعد نیچے کا جو حصہ ہے پتھر کا اس کو طبقۃ الوشاح السفلی کہتے ہیں. وہ کتنے کلومیٹر پر ہے؟ 5155 کلومیٹر کا ہے. کتنا ہے؟ 5155 کلومیٹر پر. اس کے بعد طبقۃ النواة الخارجیہ اور طبقۃ النواة الداخلیہ، یہ جو پیلے کلر کا ہے اس کو طبقۃ النواة الخارجیہ کہتے ہیں، اور جو اس کے نیچے والا ہے اس کو کہتے ہیں طبقۃ النواة الداخلیہ، جو بالکل اخیر میں جس کو میں نے کہا کہ پاور ہاؤس زمین کے لیے ہے، ساری چیزیں وہیں سے. تو وہ کتنے کلومیٹر پر مشتمل ہے؟ 6371 کلومیٹر پر. کتنا؟ کتنی گہرائی اس کی؟ 6371 کلومیٹر کی گہرائی ہے. یہ ٹوٹل ملا کر یہ جو پوری زمین کی گہرائی ہے وہ کتنی ہو رہی ہے؟ 15586 کلومیٹر. زمین کی گہرائی کتنی ہے؟ یہ 15586 کلومیٹر ہے، جو 7 طبقات میں منقسم ہے. جو 7 طبقات میں کیا ہے؟ منقسم ہے. اس میں سے ہر ایک کے سلسلے میں آپ کو یہاں پر تفصیلات بتائی گئی. اب اس کے بعد وہ تفصیل بیان کر رہے ہیں. طبقۃ القشرۃ الارضیہ کیا ہے؟ تعتبر القشرۃ الارضیہ الطبقۃ الاولى من كوكب الارض والمعروفة باسم سطح الارض، اس کو سطح الارض بھی کہتے ہیں. والتي تشكل ما نسبته 1 من اجمالي كوكب الارض. یہ زمین کے اگر 100 حصے کیے جائے گہرائی کے تو اس کا 1% ہے. کتنا ہے یہ؟ زمین کی گہرائی کے کتنے حصے کیے جائے؟ 100. تو یہ کتنا ہوگا؟ صرف 1% ہے. وذلك لأن عمقها يشكل من سطح الأرض إلى أن يصل 70 كيلومتر داخل الأرض، وتعد نسبته صغيرة جدا خلاف الطبقات الأخرى. کہا کہ دوسرے سارے طبقات اس کے مقابلے میں زیادہ ہے، یہی صرف سب سے کم ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ سب سے کم ہے اور سب سے مفید ہے. کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. دوسرے سب زیادہ ہے مگر اہمیت اسی کو ہے. وتحتوي الطبقة الأولى من كوكب الأرض على عدة عناصر مهمة والتي يجب أن تتوفر في أي كوكب حتى تصلح الحياة عليها. کہا یہ جو زمین کا اوپری حصہ ہے یہ جہاں پر اس میں 70 کلومیٹر مٹی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ زندگی کے گزارنے کے لیے اور بھی بہت سارے اس میں عناصر پائے جاتے ہیں. اس میں کیا کیا عناصر ہے؟ وہ يشكل الأكسجن النسبة الأكبر على سطح الأرض على سطح الأرض بنسبة 47، یعنی 47% زمین کے اوپر آکسیجن پایا جاتا ہے. کتنا پایا جاتا ہے؟ آکسیجن پایا جاتا ہے. ثم 27 من سیلیکون کیا بولتے ہیں اس کو؟ سیلیکون بولتے ہیں. تو 27% زمین کے اوپر سیلیکون پایا جاتا ہے. و8 من الالومنیوم، ایلومینیوم جو ہے وہ کتنا پایا جاتا ہے؟ 8% پایا جاتا ہے. و5 من الحدید، اور 5% کیا پایا جاتا ہے؟ لوہا پایا جاتا ہے. و4 کیلشیم، اور کیلشیم جو ہے وہ کتنا پایا جاتا ہے؟ 4% پایا جاتا ہے. ويشكل كل من البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم ما نسبته 2 على سطح الارض. اور اس کے بعد پوٹاسیم، سوڈیم اور میگنیسیم جو ہے وہ سب ملا کر 2% ہے. اس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہیں زمین پر، تب جا کر زمین قابل حیات ہے. تب جا کر زمین کیا ہے؟ قابل حیات ہے. وتجد الإشارة إلى أن طبقة القشرة الأرضية مقسمة إلى 9 صفائح تكوينية رئيسية و12 صفيحة صغيرة، وتحرك هذه الصفائح يسبب وقوع زلازل، وكذلك تباعدها يسبب صدوعا وأخاديد في هذه الطبقة. اب فرماتے ہیں تھوڑا نیچے کہ یہ جو اتنا 1% ہے، پھر اس میں بھی 9 پرت ہے. صفائی کا مطلب کیا ہے؟ پرت. جیسے ایک تو روٹی ہوتی ہے، روٹی کے 2 ہی پرت ہوتے ہیں نا. اور اگر آپ کیا کہتے ہیں
وہ سموسا وغیرہ بنانے کے لیے جو روٹی بناتے ہیں اس کے اندر میں پرت کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ. کہا ایسے جو پرت ہوتے ہیں وہ ایک 9 پرت ہے اور دوسرے 12 پرت ہے، اور انہی کی وجہ سے زمین کے اوپر زلزلوں کا آنا اور نہ آنا یہ طے ہوتا ہے. سمجھ میں ایک بات. تو اس کے بعد دوسرا الطبقہ الصخریہ او القارریہ، دوسرا جو طبقہ ہے زمین کا اس کو الطبقہ الصخریہ یعنی پتھریلی طبقہ بھی کہتے ہیں اور اس کو قاری طبقہ بھی کہا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں زمین کے اوپر 7 قارے پائے جاتے ہیں. قارۃ آسیہ، ایک تو ایشیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بر اعظم. کیا کہتے ہیں؟ تو قارہ ترجمہ ہوتا ہے کس کا؟ بر اعظم کا. کس کا جمع ہوتا ہے؟ بر اعظم کا. تو ایسے ہی جیسے ایشیا ہے، نحن فی آسیہ، ہم کہاں پر ہے؟ ایشیا میں ہے. پھر اس کے ساتھ افریقہ پایا جاتا ہے، پھر افریقہ کے ساتھ پایا جاتا ہے امریکہ ہے، پھر امریکہ میں بھی لاطینی امریکہ اور جنوبی امریکہ پایا جاتا ہے، پھر آسٹریلیا پایا جاتا ہے. تو یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ قارات. تو فرماتے اس کو قارہ کہتے ہیں. تو اس کو گویا کہ الطبقہ الصخریہ اور القاریہ بھی کہتے ہیں. تو تعتبر هذه الطبقة ثاني طبقات الأرض ويتراوح عمقها ما بين 5 إلى 70 كيلومتر وتتمثل باليابسة إلى حد ما، إلا أنه في بعض الأماكن اليابسة وهي قليلة ومحددة وفق ما اكتشفه علماء الأرض والزلازل عمقا أقل مما تشهد وقوع الزلازل فيها، وتتكون هذه الطبقة من الصخور والمغنيسيوم والحديد. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو طبقہ ہے دوسرا طبقہ، ان طبقوں میں جہاں جہاں پر پتھریلی جگہیں زیادہ ہے زمین میں نیچے، ان جگہوں پر زلزلے کم آتے ہیں، اور جہاں پر جو زمین کا جو حصہ پتھریلی جگہ سے لگ کر الگ ہے وہاں پتھریلی علاقہ نہیں ہے تو وہاں پر زلزلے کیا آتے ہیں؟ بکثرت آتے ہیں. یہ ہمارا جو ہندوستان ہے، ایشیا ہے اور وسطی ایشیا ہے، یہ وہ علاقہ ہے جس کے نیچے زیادہ نہیں ہے، جس کے نیچے پتھر زیادہ پائے جاتے ہیں، اسی لیے یہاں پر زلزلے کیا آتے ہیں؟ کم آتے ہیں. اور جن علاقوں میں زلزلے زیادہ آتے ہیں وہاں پر پتھریلی حصہ کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے. اس کے بعد الطبقہ الضعیفہ او المحیطہ، تیسرا طبقہ، اس کا دوسرا نام کہتے ہیں اس کو کمزور اور المحیط طبقہ کہتے ہیں. تعتبر الطبقة الضعيفة أو المحيطة نسبة إلى حالتها ومكانها الطبقة الثالثة من طبقات الأرض، وهي أقل عمقا من الطبقة الصخرية، وهي طبقة رفيعة ورقيقة تقع تحت المحيطات ويتراوح عمقا بين 5 إلى 10 كيلومتر، وتتكون هذه الطبقة من الصخور النارية والحديد والمغنيسيوم. یہ جو تیسرا جو طبقہ ہے، کہاں؟ یہاں پر بھی عام طور پر پتھریلی جگہ بھی ہے، یہاں پر لوہا بھی پایا جاتا ہے اور میگنیشیم بھی پایا جاتا ہے، یہ تیسرے طبقے میں. اس کے بعد طبقۃ الوشاح، جس کو الستار العلوی بھی کہتے ہیں، اوپری پرت بھی کہتے ہیں اور اوپری پردہ بھی کہتے ہیں. تأتي طبقة الوشاح العلوي ضمن ترتيب الطبقات كوكب الأرض بالمرتبة الرابعة، وتقع تحت القشرة الأرضية مباشرة، ويتراوح سمكها ما بين 8 كيلومتر في المحيطات ويصل إلى 32 كيلومتر خلافها، ويصل عمقها ما بين 100 إلى 400 كيلومتر تحت القشرة الأرضية. تو یہ الوشاح العلوی جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے بیان کیا کہ وشاح علوی ہے، یہ گویا کہ یہ بھی جو قشری اس کے اوپر کے جو 3 ہیں جہاں اس کے الگ الگ نام دیے گئے وہاں پر اس پورے کو 3 کو ملا کر بھی القشر کہا جاتا ہے، تو اس سے مل کر ہے. اس کے بعد 5واں طبقہ ہے طبقۃ الوشاح السفلی جو اندرون میں ہے. وتأتي طبقة الوشاح أو الستار السفلي في المرتبة الخامسة ما بين طبقات الأرض، وتقع تحت طبقة الوشاح العلوي مباشرة، ويطلق عليها اسم طبقة الميز وصفر. وتمتد هذه الطبقة من بين 660 إلى 2800 كيلومتر 800 كيلومتر تحت القشرة الأرضية، وتمتاز بدرجات حرارة عالية ومرتفعة أكثر من الوشاح العلوي. یہاں سے بالکل گرم حرارت کا حصہ کیا ہوتا ہے؟ شروع ہوتا ہے. پھر چھٹا طبقہ جس کو طبقۃ النواة الخارجیہ، کہ گویا کہ زمین کا جو بیج ہے جس کو میں نے کہا کہ اس کا پاور ہاؤس ہے،
اس کے اوپر کا جو حصہ ہے اس کو نوات الخارجی کہتے ہیں. يطلق على هذه الطبقة اسم الطبقة النواة أو اللب الخارجية وتأتي بالمرتبة السادسة من حيث ترتيب الطبقات ويبلغ سمكها 2200 كيلومتر تقريبا ويتكون معدن النكيل والحديد الزائبين بسبب مع ارتفاع درجات الحرارة. کہا یہاں پر لوہا وغیرہ سب ہے مگر وہ کیسا ہے؟ پگھلا ہوا ہے، یعنی پانی کی طرح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گرم بہت ہے تو لوہا ہے وہاں پر مگر کیسا ہے؟ پانی کی طرح پگھلا ہوا ہے. جو لکھا ہوا نا الزائبین، زائبین کا مطلب کیا ہے؟ پگھلا ہوا ہے. تو اس میں تو فرماتے ہیں اس کی مقدار کتنی ہے؟ تو 4500 درجة مئوية. تو یہ یعنی 4500 سے 5500 درجے حرارت اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. 50 میں تو انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، 40 سے 35 کے بعد یہ حالت خراب ہو جاتی ہے. اب یہ کتنی ہے؟ تو جو ہے وہ ہے تو سب کو پانی کی طرف پگھال کر رکھتی ہے. ہاں، اور یہ الطبقة النواة الداخلی، یہ آخری طبقہ. ويطلق على هذه الطبقة اسم طبقة النواة أو اللب الداخلي وهي الطبقة الأخيرة والسابعة من طبقات كوكب الأرض. يبلغ سمك طبقة حوالي 1250 كيلومتر وهي أقل سمكا من الخارجية وتتكون من معدن الحديد والنكيل الصلبة وتقدر حرارتها الداخلية حوالي 5400 حتى 7000 درجة مئوية. 7000 درجے حرارت اپنے اندر کیا ہوئے ہیں؟ وہ لیے ہوئے ہیں. وتعد طبقة النواة الداخلية أكثر درجات الحرارة ارتفاعا، اور یہی پر سب سے زیادہ کیا پائی جاتی ہے؟ زمین کے اندر میں حرارت پائی جاتی ہے. وتبعد هذه الطبقة عن سطح الأرض ما بين 5180 إلى 37,000. یعنی کتنا ہے؟ تو کہا زمین کے بالکل اوپر سے لے کر نیچے بالکل اس کے اخیر تک جانا ہے تو 5180 کلومیٹر سے لے کر 3,71,400 کلومیٹر بالکل اس کے بیچ اگر پہنچنا ہے اس کے اخیر حصے میں تو کتنا ہے؟ 3,71,400 کلومیٹر. وهي ذو كثافة عالية جدا وثقيلة كون حرارة انحصارها تزيد بسبب الضغط على هذه الطبقة وهي خلاف الطبقة الخارجية ذات الطابع السائل. ويبلغ قوة الضغط على اللب الداخلي حوالي 3 إلى 3.5 ملايين مرة من الضغط الجوي على القشرة الأرضية ويعادل 330 إلى 360 قيطا بإسكان. تو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ وہاں پر تو حرارت ہے ہی لیکن اس کی حرارت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کہ کتنا اس کے اندر میں اپنے اندر حرارت دیے ہوئے ہیں. تو یہ حدیث پاک میں جو طبقات سبعہ کا تذکرہ آیا ہے اس کی تفصیلات ہمارے اس زمانے کے جو ماہرین ہیں انہوں نے جمع کرنے کی ہے، کوشش کی ہے، جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. اللہ رب العزت اس کو سننے کے بعد ہمارے ایمان میں پختگی نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اچھے انداز میں لوگوں تک کے اللہ رب العزت کی قدرت کو پہنچا کر ان کے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے.